ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیو میلائٹس کے حوالے سے۔ پولیو ایک جراثیم ہے جو کہ انسان کو مفلوج کر دیتا ہے، اور یہ نہ صرف آپ کے پاؤں کو بلکہ آپ کی آنکھ کو، آپ کے دماغ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور جو اقدامات ابھی تک کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پولیو کا آلموسٹ خاتمہ ہو چکا ہے، صرف 4 ممالک ہیں جس میں پاکستان، انڈیا، افغانستان، نائجیریا شامل ہیں۔ اس میں پچھلے سال 640 کیسز سامنے آئے، اور 640 میں 198 جو کیسز ہیں وہ پاکستان کے تھے، اور انڈیا جو کہ ہم سے آبادی میں اچھا خاصا بڑا ہے، اس میں صرف 1 کیس تھا۔ بہت شرم کی بات ہے نا، مجھے بھی شرم آ رہی ہے۔ اور ہمارے ملک میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزید اقدامات کیا کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ویسے آپ یقین کریں بہت شرمندگی ہو رہی ہے اپنے آپ سے۔ دیکھیے، ہم جب باہر جاتے ہیں گلوبل میٹنگز کے اندر، ہمیں اس سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، برقع پہن کیونکہ کے وہ جاتے ہیں سارے بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے ملک سے کیوں نہیں ختم ہوا۔ اینڈ دیر از اے ویری سیریس تھریٹ کہ اگر صرف پاکستان میں پولیو رہ گیا اور باقی جگہ سے ختم ہو گیا تو دے مائٹ انڈیوس ایمبارگو پاکستان سے جانے میں، اور پاکستان آنے پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ لو بھائی ایک نیا مسئلہ، یہ بڑی پاسبلٹی ہے اس کی، کیونکہ اصل میں خطرہ تو ان کو یہ ہے کہ ہمارا وائرس جا کے ان کے بچوں کو افیکٹ کرے گا نا۔ تو اگر کوئی اور ملک سارے ختم ہو گئے اور ہم اکیلے بچ گئے تو وہ کہیں گے جی ہمیں پاکستان آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہاں سے کوئی آئے گا نہ وہ کوئی جائے ایسے گا۔ ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، یہاں سے انویسٹر جا رہا ہے، بزنس نہیں آ رہا ہے، حالات خراب ہے جی ہاں۔ ہاں۔ تو اس کا بڑا سیریس تھریٹ ہے۔ اچھا، لیکن 2 باتیں یہاں پر، ایک ہم شاید اس پہ بات نہ کر پائیں لیکن وہ ضروری وضاحت ہے۔ ایک تو پولیو وائرس ویکسین، صرف ایک وضاحت یہ ہے، بلکہ آج ہی ہمارے کچھ کینسر کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے یہ شکایت کی کہ جو ان کے کینسر والے جو بچے جو ٹریٹمنٹ پر ہیں ان کو بھی زبردستی پولیو ویکسین۔ وہ بچے ایسے ہیں کہ جن کی امیونٹی دواؤں کی وجہ سے کم ہوئی بھی ہوتی ہے، تو ایسے کوئی بچے کہ جن کی دواؤں ایسی کوئی چل رہی ہوں جس سے امیونٹی کم ہو، ان کو پولیو ویکسین نہیں دینی چاہیے، بیکاز دس از اے لائیو ویکسین۔ تو اگر ان کو دینا ہے تو وہ انجیکٹیبل ریڈ پولیو ویکسین ہوتی ہے، وہ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، لائیو ویکسین ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ عام بچہ جس کو چلنے پتہ ہی نہیں چلے کوئی بیماری ہے، ہاں اس کو دے دیا اور اس کو نہیں، پولیو؟ ایسے نہیں ہوگا، لیکن ہاں اگر جو بچے ایسی دواؤں پر ہیں، جیسے کینسر کے بچے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے، تو ان کو یہ ویکسین نہیں دینی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک پولیو ویکسین کے حوالے سے ایک اور پرابلم یہ بھی ہمیں کریٹ ہوا ہے کہ سارا فوکس پولیو ویکسینیشن کے اوپر شفٹ ہو گیا، اور جو روٹین امیونائزیشن تھی وہ پیچھے چلی گئی۔ اب جو لوگ بہت سارے، یہ خاص طور پہ شہر میں کے علاوہ جو دوسری چھوٹی جگہوں پہ، دیہی جگہوں پہ لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان سے پوچھیں کہ جی حفاظتی ٹیکے، تو وہ کہتے ہیں ہاں لگوا دیے۔ ان سے پوچھے وہ کون سے لگوائے؟ نہیں، وہ گھر پہ آئے تھے، قطرے پلا دیے۔ بس Now they are thinking کہ یہ پولیو ویکسینیشن is the replacement for all vaccinations. It is not, obviously. تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اب دوسرا پاکستان میں فتنہ یہ کھڑا ہونے والا ہے کہ جو روٹین ویکسینیشن کا کوریج ہے وہ 50% سے نیچے گر گیا ہے، جو کہ ایک زمانے میں 90% تک پہنچ گیا تھا۔ تو وہاں ہم پھر دوسری بیماریوں کے شکار ہونے والے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ صرف پولیو ویکسین تو ضرور پلوائیں اپنے بچوں کو، لیکن جو روٹین کے حفاظتی ٹیکے ہیں، میزلز، ممز، روبیلا، ڈپتھیریا، ٹیٹنس، آج کل گردن توڑ بخار، ہیموفیلس انفلوئنزا کی ویکسین پاکستان میں لگائی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ابھی انشاءاللہ مارچ کے مہینے سے، اپریل کے مہینے سے نمونیا کی ویکسین بھی روٹین نیشنل امیونائزیشن پروگرام میں شامل ہونے جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی مہنگی ویکسین ہے، اور دنیا کے کم ملکوں میں یہ روٹین امیونائزیشن میں شامل ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ جی ہاں، تو یہ شامل ہونے جا رہی ہے۔ بہت سارے ابھی انڈر ڈیولپ کنٹریز میں شامل نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ اویلیبل ہو گئی ہے اور یہ شامل ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اس سب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ویکسینیشن ان کو لگائی جائیں۔ اگر وہ حفاظتی ٹیکوں کے مرکز پہ نہیں لے جائیں گے، بچوں کو ویکسینیشن نہیں کرائیں گے، تو دین وی ول ناٹ ہیو دی ایڈیکویٹ کوریج۔ تو یہ بھی ضروری پیغام دینا ہے کہ صرف پولیو ویکسین نہیں، بلکہ تمام ویکسینیشنز جو موجود ہیں، جو سرکار مہیا کر رہی ہے، گورنمنٹ از ڈوئنگ سچ اے ونڈرفل جاب کہ یہ آپ کو ساری چیزیں دے رہی ہے فری میں، تو آپ جا کے اپنے بچوں کو لیکن اگر لگوائیں۔ جس کو نہیں مل رہی ہے، یا جس کے گھر پہ آ نہیں رہا ہے، یا جگہ حفاظتی مراکز پہ نہیں اویلیبل ہے، وہ کس سے پوچھیں پھر جا کے؟ نہیں، حفاظتی مراکز پہ تو یقیناً اویلیبل ہیں، لیکن ہاں بعض اوقات ایسا ہے کہ پولیو والے جو وہ گھر پہ نہیں پہنچتے، تو وہ جو بھی اپنے کنسرن لوگ ہیں علاقے کے ہیلتھ کے، ان میں سے کسی کو بھی وہ رپورٹ کریں کہ بھائی ہمارے گھر میں ویکسین کی جو مہم ہوتی ہے اس میں کوئی آدمی نہیں آتا ہے، دین دیر از اے چین
which should get hold of the concerned person. डॉक्टर साहब कलीम साहब का सवाल था, उनकी उम्र 55 साल है, बचपन में BCG का कह रहे हैं, हमें याद है टीका लगा था, पोलियो के खतरे वगैरह तो नहीं पिलाए गए, तो क्या इनको पिलाने की? हाँ, उन्होंने ये पूछा कि जी इतना शोर अब क्यों मचाया जा रहा है। असल में शोर इसलिए मचाया, ये नहीं, ये पोलियो कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत अरसे से है और हमेशा से रही होगी, उस वक्त भी होगी जब ये छोटे थे। ज़ाहिर है कि सारा सिनारियो चेंज होता गया और अब चूँकि बाकी सारी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गई है तकरीबन, जैसे एक ज़माने में उन ज़माने शायद स्मॉल पॉक्स के हवाले से चली होगी मुहिम के, जब इराडिकेट किया जा रहा था चेचक के लिए, और उसको जब इराडिकेट कर दिया गया तो फिर वो बात ख़त्म हो गई। इसी तरीके से अब वी आर टॉकिंग अबाउट इराडिकेशन ऑफ पोलियो, विच इज़ वाई देयर सो मच नॉइस, या इतना ज़्यादा ज़ोर है पोलियो के ऊपर, या नेशनल डेज़ जो वैक्सीनेशन एडिशनल पिलाए जा रहे हैं, वो इसलिए कि पूरी दुनिया से उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। हाँ, जहाँ तक ये कि अब इनको ज़रूरत है, अब इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमने एक दो दफ़ा पहले भी इसी प्रोग्राम में बताया कि जी जैसे बड़े हो जाते हैं लोग तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जितनी दफ़ा भी नेशनल डेज़ हो रहे हैं और जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में पोलियो है वो सब देना चाहिए उनको। लेकिन चलिए शोर तो मच रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया में 1 केस और पाकिस्तान में 198 केस, इस शोर को सही तरीके से तो मचाया जाए। इस शोर को और ज़्यादा मचाने की ज़रूरत है ना, और बार बार मचाने की ज़रूरत है जब तक हम इस पर काबू ना पाएँ। डॉक्टर साहब मेरा सवाल एक अब ये है कि जिन बच्चों को पोलियो हो चुका है, जैसे कि शुरू में तैयबा ने कहा, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, और इसका आपने जवाब देना है इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।